بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں گناہ معاف جو رمضان کی ہر رات یہ کلمات پڑھتا ہے اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، رمضان کی ہر رات جو یہ کلمات پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک اس کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں گناہ معاف کرتا ہے، کیونکہ رمضان میں ہر عمل کا دگنا اجر ملتا ہے۔ جس طرح عام دنوں پر ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں ملتی ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ تو جو بندہ یہ کلمات رمضان کی ہر رات پڑھے گا تو اس کے ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں گناہ معاف ہوں گے اور اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تو جسے یہ پسند ہو کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو، اس سے خوش ہو، تو رمضان کی ہر رات یہ کلمات لازمی پڑھیں۔ ان کلمات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر غموں کی بوچھار ہو جائے اسے استغفار کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں استغفار پائی جاتی ہے۔ تو بہترین عبادت استغفار ہے، بہترین دعا استغفار ہے۔ جس شخص نے استغفار زیادہ پڑھا تو قیامت کے روز اس کے نامہ اعمال میں استغفار نور کی طرح جگمگا رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ خداوند عز و جل نے تمہیں یوں ہی استغفار کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس طرح وہ تمہارے گناہوں کو بخش دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہگاروں کو معاف کر دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو خود گناہوں کی مغفرت نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون گناہوں کی مغفرت نہیں چاہتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استغفار نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں بروز قیامت ہر گناہ کے نیچے استغفر اللہ لکھا ہوا پایا جائے گا۔ تو ناظرین، دنیا میں عذاب خدا سے 2 چیزیں امان کا باعث تھی، ایک ان میں سے اٹھ کی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے، لہٰذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ امان جو اٹھا لی گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور وہ امان جو باقی ہے وہ توبہ استغفار ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں، اور اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جبکہ یہ لوگ توبہ استغفار کر رہے ہوں گے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے صبح سے رات تک مہلت دی جاتی ہے، اگر وہ اس دوران توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو کبھی غور کیا ہے کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ پہلا سجدہ اس لیے ہے کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم اس مٹی سے بنے ہیں، اور دوسرا سجدہ اس لیے ہے کہ ہمیں واپس بھی اسی مٹی میں جانا ہے۔ تو لہٰذا جس کی زندگی میں استغفار ہمیشہ شامل حال رہا ہے، اس کی زندگی در حقیقت کامیاب و کامران زندگی ہے، اور اس کا انجام بھی مبارک اور بخیر انجام ہے۔ تو رمضان کی ہر رات استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ان کلمات کو پڑھ کر سوئیں۔ یہ وہ کلمات ہیں، وہ تسبیح ہے جو آپ کے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص روزانہ پڑھ کر سوتا ہے تو صبح جب وہ اٹھتا ہے اس کا ہر کام غیب سے حل ہو جاتا ہے، یا اس کا اٹکا ہوا کوئی کام جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں آپ اس دعا کو لازمی پڑھیں، یا استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن استغفر اللہ لازمی پڑھیں، اللہ کو راضی کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ جو یہ کلمات پڑھتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہو جائے پھر وہ جو چاہے اسے مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔